اور دین کی حساسیت کو سمجھیں. دین اصل ہے کیا، اس کی حساسیت کو سمجھیں. وہ چیزاں چھوڑ دو کہ حضور نے پوری پوری آسودی کوڑا سودی. میں اکثر ہنستا ہوں اس بات کو دیکھ کے کہ ہمارے 20 بار یہ بیان کرنے کے بعد بھی کوئی شخص اٹھ کے ہمیں یہ سوال کرے کہ ایک بڑھیا حضور پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. میں نے کہا یار ہمارے بیان کرنے میں کوئی لذت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی بس وقت گزار رہے ہیں. بھائی کسی بھی کتب ذخیرہ حدیث کتنا بڑا ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس میں غوطہ لگاؤ گے عمریں ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر ختم نہیں ہوگا. لیکن ہم کلمہ پڑھ کر ممبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن کو سر پہ رکھ کے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ذخیرہ حدیث میں ایک جگہ کے اوپر بھی یہ حدیث موجود نہیں کہ بڑھیا حضور کو کوڑا پھینکتی تھی. یہ سب من گڑت ہے، یہ سب من گڑت ہے. یہ من گڑت روایت لی، اس کو نصاب کے اندر ڈال دیا. اور کس نصاب میں؟ کوئی درس نظامی کے نصاب میں تو نہیں آئی، کوئی عالم کے کورس کے نصاب میں تو نہیں آئی. آپ وہاں پہ آتی تو وہاں پہ تو 1 سیکنڈ سے پہلے ہم جناب نکال دیتے نا. یہ آئی ہے اسکول کے نصاب میں، ہم نکالو نا تو جناب. یہ بھی آپ دعائیں دیں اپنے دور کے علماء کو جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بخشے گے تو ہم نے بھی بخشے جانا ہے. یہ شیطانی سوچ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو دعائیں دیں جنہوں نے آپ کے نصاب سے یہ حدیث نکال دی. یہ موضوع حدیث ہے، اور موضوع حدیث کے بارے میں حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. یہ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو من گڑت حدیث ہو. من گڑت حدیث جناب نصاب کے اندر ڈال دی. تو اس واسطے یہ آپ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ خالص دین جو ہے وہ کیا ہے. مومن کے سامنے جب دین کی بات کی جائے نا تو مومن وہ ہے کہ جس کا دل ایک فلٹر کی مانند ہو. فلٹر جو خالص ہے وہ اندر چلا جائے، وہ خالص نہیں اس کو باہر پھینک دیا. مومن وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے، جس کو پتہ چل جائے یہ حقیقی دین کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ سارا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ساری صفات عطا فرمائے.